السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا، اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی ایسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ اسی طرح وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا۔ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت یہ کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب آپ کبھی اپنے گھر والوں کو اور اپنی مال و متاع کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ایک حکایت میں ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھا جو مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بہت گھبرایا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کہیں یہاں سے دور لے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا مجھے حکم دیا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ یوں ہے کہ ملک الموت نے اس بندے مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا، جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا، تمہیں اس کا اختیار ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ملائکہ نے ملک الموت کو دیکھا کہ ایک ظالم بادشاہ کی روح قبض کر کے لے جا رہے تھے۔ ملائکہ نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، آپ کسی انسان کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کو بہت رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا، جنگل میں اکیلی تھی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی تنہائی اور اکیلے پن پر ترس تھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے،
کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ جس ظالم بادشاہ کی روح لے کر تم جا رہے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تمہیں بہت رحم اور ترس آیا تھا۔ ملک الموت نے اس پر کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں اس نے اپنی عمر پوری کر لی، جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تو تمہاری روحیں بھی قبض کرنے آؤں گا۔ اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تگ کرتا ہے، مگر اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر سے نوازے گا، آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور انہیں آگ سے عذاب سے تحفظ دیا جائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گل چھڑے اڑاتے ہیں اور ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔